سبق نمبر 29، پہلی بات زنا حرام ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور بری بات ہے۔ یعنی زنا کرنا تو اللہ و اللہ کے رسول کی بہت بڑی سخت نافرمانی ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور لا تقربوا اس میں زنا کے مبادی مراد ہے، جیسے بدنظری، گانے وغیرہ سے بچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جسے سد ذرائع کہا جاتا ہے۔ جو چیز گناہ کا ذریعہ ہے ان چیزوں کو بھی آپ چھوڑ دیں تاکہ یہ گناہ کا ذریعہ بھی ختم ہو جائے اور گناہ سے محفوظ رہو۔ نمبر 2، توبہ کی فضیلت۔ سنن ابن ماجہ ابواب الزہد باب ذکر توبت، اس میں حدیث مبارک ہے۔ ابو عبیدہ ابن عبداللہ ابن مسعود اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لہٰذا جب بھی ہم سے گناہ خطا ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے اور پکا عزم کرے کہ آئندہ ہم ایک کام نہیں کریں گے، اور اگر یہ بندے کا حق ہو تو اسے معافی مانگے، نہیں تو اس کا حق ادا کر دے۔ نمبر 3، قیامت کے متعلق آپ نے پچھلے سبق میں عقیدہ پڑھ لیا، آج کے سبق میں قیامت کی اور اگلے سبق میں بھی قیامت کی علامات کا ذکر کیا جائے گا۔ قیامت کی علامات دو قسم پر ہے، ایک ہے علامات صغریٰ اور ایک ہے علامات کبریٰ۔ قیامت کی علامات صغریٰ یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اس کا ذکر آج کے سبق میں ہوگا۔ یہ وہ علامت ہے جن میں سے بعض کا ظہور تو آج سے کافی عرصہ پہلے ہو چکا ہے اور بعض کا ظہور ابھی ہو رہا ہے، اور بڑی علامات ظاہر ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ علامات صغریٰ بہت زیادہ ہے، جن میں سے چند کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا گیا ہے۔ نمبر 1، چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ نمبر 2، ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ نمبر 3، شرم و حیا اٹھ جائے گی۔ نمبر 4، شراب کو نبیذ، سود کو خرید و فروخت اور رشوت کو ہدیہ کا نام دے دیا جائے گا۔ نمبر 5، علم اٹھ جائے گا اور جہالت زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹ لیں گے۔ نمبر 7، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ نمبر 8، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 9، اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، آدمی شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 10، آدمی اپنے دوست سے پیار کرے گا، ادنیٰ صدیقہ واقصی اباہ، اور باپ سے بے توجہی کرے گا۔ نمبر 11، ذلیل اور فاسق لوگ قوم کے سردار بنیں گے۔ نمبر 12، گانا گانے والیوں کا بول بالا ہوگا اور ان کو اچھے اچھے القابات سے یاد کیا جائے گا۔ نمبر 13، مسجدوں میں زور زور سے باتیں ہوں گی۔ نمبر 14، شراب عام ہوگی۔ نمبر 15، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، لعن آخر هذه الامت اولها۔ نمبر 16، مردوں میں ریشم لباس عام ہو جائے گا۔ 17، جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا۔ لہٰذا جب یہ علامات آ جائیں گے تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، پھر عذاب آئیں گے اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے۔ نمبر 4، مسائل میں سے قضا نمازوں کی مسائل ذکر کی گئی ہے۔ اصل نماز وہی ہے جو وقت پر پڑھی جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اس کے اپنی مقررہ اوقات میں فرض کر دی گئی ہے، لہٰذا وقت میں نہ پڑھ سکے تو پھر بھی معاف نہیں ہو جائے گی بلکہ ذمے میں قرض رہے گی اور بعد میں پڑھ لینے کو قضا کہا جاتا ہے۔ غفلت یا بے دینی کی وجہ سے بعض لوگ
لوگوں کی بلوغ کے بعد بھی کئی نمازیں کئی سالوں تک یہ ان سے رہ گئی ہوتی ہے، ان کو قضا کرنے کا آسان طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ کئی سالوں کی نمازیں آپ سے قضا ہو گئی تو ان کو قضا کرنے کا اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سوچ و بچار آپ کریں گے، پہلے اندازہ کریں گے کہ اتنے دنوں کی نمازیں ہم سے رہ گئی ہے، اور پھر لکھ لے اپنے ساتھ، اور اس کے بعد ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک گزشتہ نماز قضا پڑھ لے، وقتی فجر کے ساتھ گزشتہ ایک فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، اور عشاء کے ساتھ عشاء، یہ نمازیں پڑھ لے، اور نوافل کی جگہ فرائض کی قضا پڑھنے پر آپ اس کو ترجیح دیں۔ اسی طرح گزشتہ کئی سالوں کی نمازیں قضا پڑھنے کی صورت میں دن تاریخ کے ساتھ تعین کے ساتھ نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ 2012 میں دسمبر کی 1 تاریخ کو مجھ سے جو فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے اس کی قضا پڑھوں، بس آپ یہ نیت کر لیں کہ میری قضا شدہ نمازوں میں فجر کی جو نماز پہلی قضا ہے، میں اس پہلی نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، پھر اگلے دن یہ جو آپ نے پہلی پڑھ لی، اب یہ تو ادا ہو گئی، پھر دوسری جو تھی اب اگلے دن یہ تمہارے لیے پہلے ہو جائے گی، پھر اگلے دن آپ یہ نیت کر لیں گے کہ فجر کی نمازوں میں پہلی قضا نماز یہ پڑھ رہا ہوں۔ باقی عوام میں جو قضاء عمری کا تصور ہے، فضیلت والی رات مثلا شب برات یا شب قدر میں ایک نماز پڑھ کر سب نمازوں سے عہدہ برات ہونا، یہ غلط تصور ہے۔ قضا شدہ نماز پڑھے بغیر توبہ استغفار کافی نہیں ہے۔ پانچویں بات دعا، الہدایہ مع نصب الرایہ، فصل فی الصلاۃ علی المیت میں نماز جنازہ میں نابالغ بچے اور مجنون کے لیے دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔